بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے حوالہ سے جب کسی کی موت ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اس کی آنکھوں کو بند کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس کے پاس کون سے کلمات ہیں جو کہنے جائز ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ثابت ہیں۔ چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس سارے مسئلہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، یعنی کہ حضرت ابو سلمہ آپ کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے آئے، تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں تو آپ نے ان کو بند کر دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہیں اس کے پیچھے جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب روح قبض ہوتی ہے، نگاہیں اس کے پیچھے جاتی ہیں تو وہ کھلی ہوتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عمل یہ ہے کہ بعد کے اندر آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، فدج ناس من اہلہ، تو اس وقت ان کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ فقال لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں صرف بھلائی کی بات کہو۔ وجہ کیا ہے؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو لہٰذا اچھی بات، بھلائی کی بات یہاں پہ کہنی چاہیے۔ بعد از وصال کسی کے رونا نہیں چاہیے، نہ کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جو خلاف شرع ہو۔ تو اس کے بعد آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا وہاں پر ارشاد فرمائی۔ آپ نے کون سی دعا پڑھی؟ اللہم اغفر لابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یہ الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ارشاد فرمائے۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا کی، اور وہ دعا یوں تھی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجے کو بلند کر دے، اور اس کے پیچھے رہنے والوں میں اس کا اچھا نائب بنا، اور ہماری مغفرت کر اور اس کی بھی مغفرت کر۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے، اور اس کی قبر کو اس کے لیے منور کر دے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس مسئلہ کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبۃ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اجرہ اللہ تعالی فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منها۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جس بھی بندے کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور وہ یہ پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کر۔ تو جب یہ دعا کرے گا تو یقیناً رب تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان علی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس مصیبت کا اجر عطا کرتا ہے اور اسے اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ
रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात पर मैंने अमल किया और अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल बाकमाल हुआ, तो मैंने यही कलिमात कहे जैसे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाए थे, फ़अख़लफ़ल्लाहु ली ख़ैरम मिन्हु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बयान फरमाती हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे उनका नेमुल बदल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शक्ल के अंदर अता फरमाया। क्या आप बयान करती हैं कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जो तालीमात हैं उन पर अमल किया, आपके जब खामन फौत हुए तो आपने उस पर अमल किया और वही दुआ की जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सिखाई थी, तो आप बयान फरमाती हैं कि रब ताला ने दुआ को कबूल किया और मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शक्ल के अंदर रब ताला ने उसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाया। तो इससे मालूम हुआ कि जो बंदा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तालीमात पर अमल करता है तो रब ताला उसको दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबियां अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब ताला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।